بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینئر لیول کا ویسے تو ہمارا چوتھا پیریڈ ہوتا ہے عربی انگلش کا، لیکن آج عربی انگلش آپ کو تیسرے پیریڈ میں انشاءاللہ اس کی کلاس ہوگی، اس لیے کہ دوسرے پیریڈ کے استاذ مولانا عبد المعین صاحب تھوڑے سے مصروف ہیں اور امید ہے کہ آخری پیریڈ وہ اٹینڈ فرمائیں گے، اس تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ترتیب کے اعتبار سے تو تیسرا پیریڈ ہے، لیکن آج جو ہے اس میں عربی انگلش پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے زوم کلاس والے بھی یہی متوجہ رہے کہ ابھی عربی انگلش کا پیریڈ شروع ہو رہا تھا۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا الدرس الثامن، 8 سبق ہوئے، آج ہے انشاءاللہ 9واں سبق الدرس التاسع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، لیسن نمبر 9، 9واں سبق۔ تھوڑا سا زور سے پڑھیں نا، تھوڑا سا زور سے، ٹھیک ہے؟ هل تذهب إلى المدرسة ماشيا أم راكبا؟ Do you walk to school or use transport؟ کیا آپ اسکول پیدل جاتے ہیں یا سواری پہ؟ سمجھ گئے؟ اب حل کا تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، حل کے معنی کیا ہے؟ کیا؟ تذہب جانا، شروع میں تا آ گئی نا، وہ یاد رکھیں آپ، کیا آپ جاتے ہیں؟ الا کا ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ کی طرف۔ ماشین کا لفظ نیا ہے، ماشین کہتے ہیں پیدل کو، انسان پیروں سے چل کے جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشین۔ ام کے معنی ہے یا۔ اس کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں، حروف عاطفہ آپ نے پڑھے ہیں نا، واو فا ثم حتی، اما او ام لا بل لیکن، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب دیکھیں ام کے معنی کیا ہے؟ یا۔ آپ پیدل جاتے ہیں ام راکبا، راکبن کہتے ہیں کسی چیز پہ سوار ہو جانا، فرق سمجھ گئے دوست؟ تو ماشین کا ترجمہ کیا ہے؟ پیدل، اور راکبن کا ترجمہ ہے سوار۔ مدرستی قریبۃ من بیتی اذهب ماشیا، مائی اسکول از کلوز ٹو مائی ہاؤس سو آئی واک، میرا اسکول میرے گھر سے قریب ہے تو میں پیدل جاتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قریب کے لیے تو پھر سواری کی ضرورت نہیں ہے، پیدل ہی جائیں گے۔ تو مدرستی یا آخر میں آ گئی تو مانے میرا اسکول، بیتن کہتے ہیں گھر کو، بیتی میرا گھر، سمجھ گئے؟ حل فی مدرستکم حصۃ للریاضۃ، ڈو یو ہیو اے پیریڈ فار اسپورٹس ایٹ یور اسکول؟ کیا آپ کے اسکول میں کھیل کا پیریڈ ہے؟ سمجھ گئے؟ حصۃ کا لفظ آیا، حصۃ کہتے ہیں پیریڈ کو، کلاس، پیریڈ۔ ریاضہ عربی میں ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو اس کے معنی آتے ہیں کس کے؟ لفظی ترجمہ اس کا ہے ورزش، اور یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ کھیل۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دیکھیں عربی کا کمال کیا ہے کہ لفظ بھی وہ استعمال کیا کہ طالب علم کو وہ کھیل کھیلنا چاہیے جس میں اس کی ایک جسمانی ورزش بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے طلباء عام طور پہ کرکٹ زیادہ کھیلتے ہیں نا، اس لیے کہ اکثر بال باہر چلی جاتی ہے، پھر دیوار پہ چڑھنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض طلباء دیوار کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ایک پیر اس طرف ایک پیر اس طرف، باہر والے کہتے ہیں بال کہاں ہے، وہ کہتے ہیں نظر نہیں آ رہی ہے، پوری ایک کامنٹری چل رہی ہوتی ہے نا، کبھی دیوار سے چھلانگ لگائی، کبھی کہاں پہ لگ گئی، کبھی کسی کی کھڑکی پہ لگ گئی، کھڑکی ٹوٹ گئی، پھر پیروں سے کام لینا ہے کہ کون تیز بھاگتا ہے نا؟ یہ سارے ایکسرسائز اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں۔ نعم نقوم بالریاضۃ من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة
والنصف. Yes, we do physical exercise from 10 o'clock to 10:30. جی ہاں، ہم ورزش کرتے ہیں 10 بجے سے 10:30 بجے تک. سمجھ گئے؟ نعم کے معنی کیا ہے؟ جی ہاں. نقوم کا لفظ ہے. نقوم کے معنی لفظی معنی تو کھڑا ہونا، لیکن یہاں اس سے مراد ایک کام کا کرنا ہے. ریاضہ کی بات آ گئی، ایکسرسائز کو کہتے ہیں، ورزش کو کہتے ہیں. اچھا، آگے ہے الساعہ. ساعہ کے معنی وقت، بجے. العاشرہ کہتے ہیں 10 کو. سمجھ گئے؟ اور آگے ہے العاشرۃ والنصف. نصف کہتے ہیں آدھے کو، تو 10 اور آدھا یعنی 10:30. سمجھ گئے؟ این تصلی الظہر. ویئر ڈو یو پرے ظہر. آپ ظہر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اصلی الظہر فی مسجد قریب من مدرستنا. میں ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھتا ہوں جو میرے اسکول سے قریب ہے. سمجھ گئے دوستو؟ متى ترجع من المدرسة. when do you return from school. آپ کب واپس آتے ہیں اسکول سے؟ ارجع من المدرسة الساعة 5:00 مساء. I return from school at 5 o'clock in the evening. میں اسکول سے واپس آتا ہوں شام 5 بجے. شاباش. اب آج کل کے اسکول کی چھٹی 1 بجے ہوتی ہے نا؟ لیکن یہ کہ عام طور پہ جو مدارس میں 2 وقت کا سبق ہوتا ہے. آپ حضرات کے تو یہاں پر مزے ہیں کہ آپ بھی ظہر تک فارغ ہو جاتے ہیں، ورنہ اصولی طور پہ سبق کب تک ہونا چاہیے؟ شام تک ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ تو خیر، سبق سمجھ میں آ گیا دوستوں؟ ترجمہ کون کرے گا؟ ارے شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس التاسع. لیسن نمبر 9. نوا سبق. هل تذهب إلى المدرسة ماشيا أم راكبا؟ Do you walk to school or use transport? کیا پیدل اسکول جاتے ہیں یا سواری پر؟ پیدل کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ ماشی. ماشین سے. اور سواری کا؟ راکب. جی. مدرستي قريبة من بيتي أذهب ماشيا. My school is close to my house so I walk. میرا اسکول میرے گھر سے قریب ہے تو میں پیدل جاتا ہوں. هل في مدرستكم حصة للرياضة؟ Do you have a period from sports at your school? کیا آپ کے اسکول میں کھیل کا پیریڈ بھی ہے؟ نعم. نقوم بالرياضة من الساعة 10 إلى الساعة 10 والنصف. جی ہاں. انگلش پڑھیں تو. Yes, we do physical exercise from 10 o'clock to 10:30. جی ہاں، ہم کھیلتے ہیں 10 بجے سے 10:30 بجے تک. ہاں، کھیلتے ہیں. اور ریاضہ یعنی ایسا کھیل جو ورزش والا ہو یا ورزش کرتے ہیں. جی. أين تصلي الظهر؟ Where do you pray ظہر؟ آپ ظہر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں آپ ظہر کی نماز؟ أصلي الظهر في مسجد قريب من مدرستنا. I pray ظہر in a masjid close to our school. میں ظہر کی نماز اپنے مدرسے کی قریبی مسجد میں پڑھتا ہوں. ہاں، اس مسجد میں پڑھتا ہوں جو ہمارے مدرسے یا ہمارے اسکول کے قریب ہے، اسی میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں. جی. متى ترجع من المدرسة؟ When do you return from school? آپ اسکول سے کب واپس آتے ہیں؟ أرجع من المدرسة الساعة 5:00
الخامسة مساء. I return from school at 5 o'clock in the evening. میں لوٹتا ہوں اپنے اسکول سے 5 بجے، شام 5 بجے. شام 5 بجے. بیٹھ جائیں. سمجھ گئے دوستو؟ یہ سبق سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیں ہمارے 9 سبق ہو گئے اور انشاءاللہ اب آگے 2 سبق صرف رہ گئے ہیں. یہ حصہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے اور باقی اسباق بھی امید ہے کہ اختتام کی طرف آ رہے ہوں گے. تو ابھی سے محنت کریں اور ابھی سے آنے والے امتحان کی، ٹیسٹ کی خوب تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں، محنت کریں اور لکھنے کی بھی مشق کریں، اس لیے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ریٹن ہوگا، تحریری ہوگا، تو اس کی بھی تیاری کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب کون سا پیریڈ رہ گیا آپ لوگوں کا؟ تفسیر قرآن کا. مولانا عبد المعین صاحب کی کوئی خیر خبر ابھی تک نہیں آئی. جب تک ان کی خیر خبر لے لیں، اس لیے کہ سب انتظار کر رہے ہیں. اس وقت تک تمام حضرات جو ہے وہ درود شریف کا اہتمام فرمائیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، وقت قیمتی بن جائے. درود شریف پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ ابھی اگلے استاد آپ حضرات کے آنے والے ہیں، تو اس لیے کوئی ساتھی وقت ضائع نہ کرے. درود شریف کا اسی لیے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات ذکر میں، فکر میں لگے رہیں، اور انسان جتنا ذکر کرتا ہے اتنا اللہ پاک اس کا علم میں برکت ڈالے. ہمارا سفر ہوا فیصل آباد کا، تقریباً 5 یا 6 سال پہلے کی بات ہے. فیصل آباد میں استاد آگے، فیصل آباد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب دعوت برکات. وہ ایک واسطے سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. باقی بات کل انشاءاللہ استاد آگے. السلام علیکم.